अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। आज हम सियासत से हट के, करंट अफेयर से हट के एक जनरल टॉपिक पर बात करेंगे जो इंतहाई ही ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि ईद उल अज़हा की भी इस वक्त ख़रीद और फ़रोख्त, और कल अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला कल तमाम पाकिस्तान में ईद उल अज़हा होगी, जो कि आज सऊदी अरब में मनाई जा रही है। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि जो कुर्बानी का जज्बा है, जो सुन्नत इब्राहिमी है, ये इसके साथ साथ ये एक मुआशी तौर पर भी मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एक वसी नेटवर्क है। इस पर आज ज़रा खुल के बात करेंगे कि आखिरकार ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जिसको मुईशत की एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, जिससे हर आदमी इसको पालने वाला, ख़रीदने वाला, चारा काटने वाला, चारा बेचने वाला एक वसी नेटवर्क है। इस पर हम बात करेंगे कि ये मुईशत में किस किस्म के लोगों को इन्वॉल्व करके लोगों के रोज़गार के लिए बहाना बनती है। दूसरा हमारा मौजू होगा कि एनवायरनमेंट इस वक्त पूरी दुनिया में आप देखेंगे मौसमी तब्दीलियों की जद में ख़ास तौर पर पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। यहाँ सूरत है क्या? पाकिस्तान बहुत बड़ा एक मुल्क है, इसके पास 4 मौसम हैं, कुछ तो 5 भी कहते हैं। शुमारी इलाका जात हैं, वसी और अरीज़ नहरी निज़ाम के साथ साथ वसी और अरीज़ मैदानी इलाके हैं, पहाड़ हैं। तो यहाँ ज़्यादा मुतासर क्यों? वजूहात का पता चलाएँगे कि कहाँ गलती है, क्या वजह है कि मौसमी जो तगैर है वो पाकिस्तान को अपने लपेट में ले रहा है। आपने देखा कि सर्दियों में जहाँ सर्दी से लोग लुत्फ़अंदोज़ होते थे कि धुंध पड़ती है और बड़ा मज़ा आता था, अब वहाँ स्मोग होती है। तो ये भी मौजू हम आज डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारा जो मौजू होगा वो भी अवाम के इशू के मुतल्लक ही है कि जो लॉ अबाइडिंग है या लॉ ब्रेकिंग है, कानून की अमलदारी है या कानून की खिलाफ वर्जी है। उसमें जहाँ हुकूमती ज़िम्मेदारी है, जहाँ कानून और ज़ाब्ते के तहत लोगों को पाबंद किया जा सकता है, जुर्माने और सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। क्या एक इस ज़माने में 2025 में पढ़े लिखे लोगों की मौजूदगी में ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बासत अली खान साहब, बड़े तकरीबन आप कह सकते हैं हर शोबा ज़िंदगी में उनको बड़ा ऊर हासिल है, बड़े खूबसूरत इंसान हैं। उनसे आगाज़ करते हैं। जी बासत अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब। मैंने कहा आज ज़रा मौजूद थोड़ा ठंडा ठंडा करते हैं, क्योंकि आज आपने देखा कि सऊदी अरब में कुर्बानी भी हो रही है, कल इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी होगी। इस पर गौर किया जाए बासत अली खान साहब कि ये सुन्नत इब्राहिमी एक मजहबी फरीज़ा तो है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई हिकमत की आहिस्ता आहिस्ता तहें खुल रही हैं कि आप देख सकते हैं कि कुर्बानी को पालना जज्बा तो है ही है, क्योंकि इससे साबित ये हुआ कि जब प्यारी से प्यारी चीज़ की भी अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलमान तैयार हो जाता है कुर्बानी देने में, ये एक अलहदा ज़ाहिर सवाब का काम है और जिसका अजर अल्लाह ताला देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ने फिर हुक्म भी दिया कि सुन्नत इब्राहिमी को जारी रखा जाए। और आप देख रहे हैं कि तमाम मुसलमान ममालिक में करोड़ों के हिसाब से जानवर जो हैं पाले जाते हैं, ज़िबा किए जाते हैं, गोश्त तकसीम किया जाता है, उनकी खालों से एक इंडस्ट्री आबाद है। इस पर मैं आज बात करना चाहता था, वो ये कि एक बड़ा लंबा प्रोसेस है कि किसी चीज़ को आप ख़रीदते हैं, बेचने वाला मुतासर होता है, यानी फ़ायदा हासिल करता है। दरमियान में पालने में जो वो मुद्दत लगती है, चौकीदारा है, दाने दुनका है, हिफाजत सिक्योरिटी है, और फिर आगे जाके जब जानवर तैयार होता है तो वो बेचने के लिए मंडियाँ हैं, मंडियों में सैकड़ों हज़ारों लोग हैं, उस सैकड़ों हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, पानी है, साया है, टेंटिंग का कारोबार है। उसमें बेचने का मसला आ जाता है, बेचने में कई लोग इन्वॉल्व हैं, कोई कमीशन एजेंट है, कोई ले रहा है, कोई दे रहा है। इस पर आप ज़रा थोड़ा सा अपना राय दीजिए कि ये एक्चुअल कितना ये वसी नेटवर्क बन जाता है। जी इकबाल शाह साहब, सबसे जो बड़ी बात यह है कि ये जो कुर्बानी है ये सुन्नत इब्राहिमी है और तमाम मुसलमान जो है इसको बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ इसको कुर्बानी को देते हैं। और इसमें बताया यही गया है कि आप अल्लाह के लिए हर चीज अपनी निछावर कर सकते हैं, हर चीज कुर्बान कर सकते हैं और अपनी जान भी देना चाहें, अपनी सबसे अजीज तरीन चीज जो होती है
اس کا بھی نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ آپ کو یاد ہے کہ اگر قربانی کے لیے سب سے بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے بکرا لینے کا، اور ہمارے ہاں پوزیشن یہ ہے اس وقت کہ ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم علائشیں صاف کریں گے، جگہ اچھی ہوگی، خوبصورت ہوگی، نظام انصاف ہوگا اور اچھی طریقے سے صفائی کا انتظام ہوگا. لیکن یہ جو بکروں کی مہنگائی ہے، کبھی آپ غور فرمائیں کہ کتنا مہنگا بکرا مل رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی متوسط طبقے کا آدمی وہ ایک قربانی دینے کی بھی پوزیشن میں ہے. سب سے بڑی یہ بات ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوچنا یہ چاہیے کہ حکومت کیا کرے کہ جس کے جب بھی ہمارے کو رمضان شریف آتا ہے تو چیزیں کھانے پینے کی مہنگی ہو جاتی ہیں. اب جب یہ قربانی کا وقت آیا ہے تو جانور بھی مہنگے ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوازمات کھانے میں ہوتے ہیں، سبزیوں سے لے کر ہر چیز، مسالوں کی، ان کی پرائسز آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حکومت کے لیے میری ایک تجویز ہے کہ یہ جو لائف سٹاک کا محکمہ ہے، یہ حکومت کے تمام تر ادارے ہیں، بے شمار پنجاب گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان ہب اداروں کو یہ کہا جائے کہ آپ حکومت جو ہے وہ اپنے بکرے جو ہیں وہ جس طرح ایک آدمی گھر پالتا ہے اس طرح ان کے ڈپارٹمنٹس میں پالے. اور اس قدر طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بہتات ہو سکتی ہے کہ ایک تو مہنگائی بھی کم ہوگی بکروں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا یہ جو حکومت کے ادارے ہیں وہ بھی اس کو ایک سائیڈ بزنس کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. ایک تو میری یہ بات تھی آگے. دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو قانون ہے، جیسے آپ نے کہا قانون کی حکمرانی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے یہاں. نہیں، وہ علیحدہ ہم سوال کریں گے. آپ نے ابھی جو بات کی ہے اس میں میں تھوڑا ایڈ یہ کرتا ہوں. آپ نے صرف ایک ہی بات کی ہے کہ جو پرچیزر ہے، ان سیلر کی بات تو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ اس کو اس طرح کا میکنزم کرے. لیکن صورتحال اس کے میرا موضوع وہ یہ تھا کہ یہ درست ہے کہ اس آدمی جو ایک بھیڑ پالتا ہے، ایک بکرا پالتا ہے، ایک ویڑا پالتا ہے، تو اس کا روزگار ہے. آپ دیکھو سال کے وہ چیزیں اسی سے وہ نکالتا ہے. اس بیچارے کے پاس دور دراز دیہاتوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں کے کناروں پر ایسے فار فرانگ ایریا سے بھی آپ نے دیکھا کہ چولستان سے بھی یہ چیزیں آتی ہیں. تو یہ تو بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو میکنائز تو کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ پل جائے اس کا ایک بارڈر لائن بنا دی جائے، وہ لائف سٹاک اس کو مینیج کرے، مینیجریل وہ سسٹم کے تحت اس کو لائے. جی ہاں، اس کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک رول ہونا چاہیے، اس کی مینجمنٹ کا ایک رول ہونا چاہیے. کون سی چیزیں ہیں جو مشکل ہیں اس میں، اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ لوگ باقاعدہ اس کو ایک انویسٹمنٹ بھی یوز کرتے ہیں. یا کئی لوگ باقاعدہ جو ایک سال پہلے 6 مہینے پہلے بکرے لے کے پالتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کو بیچتے ہیں. لیکن یہ تو ایک اچھی چیز ہے جو خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ آپ کی باقاعدہ معیشت کو بھی بہتر کرتی ہے. اور ظاہر ہے کسی نے بیچنا ہے، کسی نے لینا ہے، اور ہر ایک کے گھر میں رزق پہنچتا ہے. اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. کہیں اس کے چارے کے لیے لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں دوسرے دالیں وغیرہ بیچ رہے ہیں بکروں کے لیے، اور سارا کچھ کھانے وغیرہ کا کاروبار ہوتا ہے. وہ بھی ایک لوگ وہ انڈسٹری ہے، باقاعدہ ایکسپورٹ ہوتی ہے، وہ ظاہر مبادلہ ہوتا ہے، فارن ریمیٹنس اس کو فارن. جی ہاں. تو یہ اسی طرح میں کہہ رہا تھا کہ اس کو ذرا اس کو معیشت میں ایک اہم عنصر کہا جا سکتا ہے. لیکن اس میں جو آپ نے بتایا ہے جو پرابلمز ہیں وہ درست ہے آپ کی بات. کیونکہ جب ہم کسی گوشت کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کمرشلزم بھی اس وقت ویڑے اور خاص طور بکروں کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے. بڑے بڑے اہم لوگ اس چیز کی طرف آ چکے ہیں. انہوں نے ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں، ان کی خوراک کی طرف دھیان دیا جاتا ہے، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ ان کی. شاہد صاحب میرا شاہد صاحب آپ سے یہ دیکھیں سوال ہے، آپ اتنے بڑے ماشاءاللہ اینکر ہیں، آپ کام کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب بھی کوئی عام نارمل سے بکرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو وہ 1,50,000 1,30,000 یہ میں بڑے بڑے بکروں کی بات نہیں کر رہا. تو کیا کوئی میکنزم ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے بھی کوئی چیک رکھے کہ بھائی ایک آپ ایسا بکرے کی پرائس جینوئن رکھیں آگے. یقین جانیے آج میں نے جا کے تھوڑی دیر پہلے 2 گھنٹے پہلے بکرے خریدے آ کے، اور وہ بھی مطلب بتا رہا ہوں آپ کو نارمل سے بکرے ہیں، لیکن آپ بڑی مشکل سے اس سے ہماری خرید و فروخت ہوئی ہے، اس میں معاملہ چلا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ایک طرف تو حکومت یہ ضرور کہتی ہے کہ مہنگائی نہیں ہے، لیکن یقین جانیے کہ شاہد صاحب آپ ایک گھڑی کا سیل بھی ڈلوانے جائے نا
वो कहते हैं जी 1000 रुपए का सेल है। मैंने कहा भाई अभी तो 500 का नहीं जी 1000 रुपए। कोई पूछने वाला नहीं। फल की दुकान पे जाए, फल के रेट देख ले कहाँ चले गए हैं, आम के, आलू बुखारे के देखे, ये चीजें फालसे के देखे, जामुन देखे 1000 रुपए किलो मिल रहा है। ये चीजें तो पूछने वाला तो होना चाहिए ना। ये तो अलमिया है। वो दूसरा अलमिया से अलावा ये बैड गवर्नेंस की अलामत होती है। हालांकि ये तो बगैर इन्वेस्टमेंट के अगर अच्छी गवर्नेंस की जाए तो लोगों को बेहतर सर्विसेज फराहम की जा सकती हैं, लोग भी खुश हो सकते हैं और महंगाई पर भी काबू किया जा सकता है, और वो बदमाश जो ज़्यादा महंगाई करते हैं उनको पकड़ा भी जा सकता है। ये बात तो दुरुस्त है। अब फिर मैं उसी तरफ अभी रहूँगा कि मसलन ये है कि आपने एक राय दी है, राय आपकी ये है कि जो मंडियों इसका कारोबार फलना, लाइफ स्टॉक को बढ़ाना चाहिए, हुकूमत को उसको ओनरशिप लेनी चाहिए। हुकूमत के जो महकमे है उसमें कर सकती है। मुझे याद है जब मैं किसी जमाने में मिलिट्री अकाउंट्स में हुआ करता था, 1989 तो 90 की बात है, तो उस वक्त भी कहीं वहां से वो जो मिलिट्री में फॉर्म के बकरे पलते थे और वहां से फिर आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलते थे। वाई नॉट पंजाब गवर्नमेंट कैन डू दिस, के वो क्यों नहीं कर सकते कि लोगों को आसान सस्ते बकरे दयाब हों। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। इस वक्त आपको पता है कि मंडियों की क्या पोजीशन है। मंडियों पर भी मैं समझता हूँ किसी अगर कोई गवर्नमेंट इस पर ज़रा गौर करे। इस वक्त एक मंडी 1 अरब 22 करोड़ रुपये का ठेका हुआ है और लाहौर का मैंने जो सुना है अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ से ऊपर है। अब क्या ये कितना को मुश्किल काम है कि आप गेट के ऊपर आप ऑटोमेटिक एक सिस्टम लगा दें कि कोई आदमी इन आउट हो ही ना सके। और अंदर भी शिकायतें ये आ रही हैं कि अगर आपने 10 बकरे या 20 बकरे लेके आप आए हैं बेचने के लिए तो 1 लाख रुपए की आपको खुरली मिलेगी। खुरली का उन्होंने एक निशान बनाया है कि आप उस पर बांध सकते हैं। अब अगर लाख खुरली तो हमारी जवान नस्ल को नहीं पता होगा खुरली क्या है, आपको और हमें पता है खुरली क्या होती है। अच्छा, अब ये है कि वो खुरली जो है वो ठेकेदार लेता है। अब इसको क्या इतना भी हम नहीं कर सकते कि इस जदीद साइंसी दौर में जो हमने प्रपोज इलाके बनाए हुए हैं उसके अंदर हुकूमत को टैक्स भी जाए, टैक्स बचे भी, और ठेकेदारों की भी यानी जो शिकायत हैं वो भी आदमी ना कर सके कि आदमी आपको पता है एंटर हुआ है वो रजिस्टर्ड हो जाए और जो तय हुआ है उसके साथ फी जानवर उसके हो जाए। अंदर लाइफ स्टॉक जो है उसको मेडिकली तौर पर चेक करे उन जानवरों को तंदुरुस्त हैं नहीं हैं, फिर एक रेट निकाला जाए जैसे सब्जी मंडी में निकाला जाता है कि आज बकरे का, छतरे का, भेड़े का ये रेट है और जो आदमी जिस मकदार में लेना चाहे। इब्तदाई तौर पर तो ये भी किया जा सकता है कि आप कोई 10 किलो का लेना चाहते हैं, कोई 1 मन का लेना चाहता है तो रेट एक ही हो। तो ये भी तो शायद साहब असल मसला जो है ना, शायद साहब असल मसला डिमांड और सप्लाई का। हाँ, कि आप अगर अपनी सप्लाई इतनी कर ले, आप देखें ना एक प्लानिंग के तहत जिसकी आप महकमा जो भी है लाइफ स्टॉक का महकमा है उनसे कहें, दूसरे महकमे भी एक साइड बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं। यकीन जाने इतने जानवर हो जाएंगे कि एक तो सस्ते भी होंगे और दूसरे गवर्नमेंट को इससे अच्छी खासी आमदनी होगी। हाँ, दूसरा बात अली खान साहब, ये जो ठेकेदारी सिस्टम है इस वक्त तो टोटल यानी मंडियों में ये तो पूरी दुनिया में मैकेनिज्म आजकल तो ऐसे ऐसे डिवाइसेस आ गई हैं कि आपने एक बंदा बैठाना है वो तो गेट खुलता ही नहीं, जब तक आप पैसे नहीं देंगे वापस जा ही नहीं सकते। तो ये गवर्नमेंट को करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और बस की बात यह है जी कि एक और भी मैं बताऊं कि हमारे यहाँ ये मसला भी है कि आजकल लोगों के बकरे चोरी होने शुरू हो गए हैं और यहाँ तक कि कई दफा एक दफा 4 मैंने खबर अखबार में पढ़ी कि अभी कुछ दिन की बात है जी कि वो पूरी 4 बैल उनके और गाड़ी समेत लोग छीन कर ले गए। तो हमारे यहाँ तो कोई चीज होती है कोई मसला खड़ा हो जाता है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन बहरहाल यह कि हर चीज़ का तो वासिफ अली खान साहब हल मौजूद होता है और सिविलाइज दुनिया में हर चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, उस पर गौर किया बाकी मैं शायद साहब इस बात की जरूर मैं तारीफ करूंगा कि आज भी मैं निकला हुआ बाहर कि सफाई सुथराई अच्छी है। इस वक्त जो बकरे जो है ना वो जिस तरह पहले होते थे ना हर वक्त हर जगह गलियों में सड़कों पे घूमते थे, उनको एक जगह पाबंद तो किया गया है और अच्छे तरीके से किया, लेकिन गिरानी एक बड़ा असला मसला है, महंगाई एक असला मसला है कि भाई हर आदमी का दिल चाहता है कि सुन्नत इब्राहिमी करे, लेकिन अगर वो बेचारा आप देखें ना जिस तरह आप गाड़ियों का ले लें, मुझे बताएं शायद साहब ये गाड़ी एक छोटी सी आल्टो है, अब 22 ग्रेड का अफसर अगर वो रिश्वत नहीं लेता क्या वो गाड़ी ले सकता है छोटी सी भी? नहीं, गाड़ी बाद में ले गाड़ी बाद में ले। अब ये बकरा भी ऐसे ही मसला है। जो 22वें ग्रेड का ईमानदार अफसर है वो गाड़ा भी नहीं ले सकता। अच्छा, इसमें और बात है
ایک اور چیز ہے ہاں جہاں مثلا آپ کا ٹیک ضروری ہے کہ آپ تو بعد FBR میں بھی رہے ہیں، اگر یہ اسٹریم لائن کر دیا جائے تو گورنمنٹ کو کروڑوں اربوں کا فائدہ اس لیے ہو سکتا ہے. مثلا سپوز میں نے ابھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے 2-2 کروڑ روپے کے اونٹ اور بیٹھ کے گھر کے باہر باندھے ہوئے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی ٹیکس اس میں دیا ہے، نہ کچھ کیا ہے. تو واہ اگر واہ واہ شاہد صاحب، آپ نے میری دل کی بات کر دی، بڑی مزیدار بات ہوئی. مجھے ابھی میرے ایک دوست نے کل وہ منڈی میں بکرا لینے گیا تو وہ بڑی عجیب بات سنائی. اس نے کہا جی ہم کھڑے ہوئے تھے اور بکرے کے لیے سودا کر رہے تھے کہ قیمتوں کے بارے میں. کہتے ایک دم ایک بندہ ڈالے پہ آیا ہاں اور اس نے آگے پوچھا یہ کتنے بکرے؟ 4-5 بکرے تھے. کتنے کے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ ہے 11.5 لاکھ کے. اس نے کہا 10.5 لاکھ کے دے دو. اس نے کہا لے جاؤ. لو جی اسی وقت وہ ڈالے میں آپ سوچیں اس گاڑی کا نمبر بھی ہے. یہ تو ٹیکس والوں کو چاہیے کہ ٹیکس والے دیکھیں کہ گاڑیوں کے نمبر چیک کریں. جو اتنے بڑے مہنگے لے کے جاتے ہیں آخر وہ کیا ٹیکس دیتے ہیں؟ ان کے حالات دیکھے جا کے گھروں میں ان کے پاس کیا کتنی اس وقت گاڑیاں آپ کو پتا ہے کہ اس کتنے ملک کو جنگ کے بعد ایک روپیہ کی ضرورت ہے. ملک میں معیشت جو ہے اس کا حال آپ کے سامنے ہے، امپلائمنٹ نہیں ہے، انڈسٹری چل نہیں رہی، بے روزگاری ہے. تو اس لیے ہمیں ملک کو مضبوط کرنے کے لیے جس طرح FBR کہتا ہے کہ ٹیکس کو بڑھانا چاہیے، تو یہ بہترین موقع نہیں تھا. اور شاہد صاحب دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ چلو یہ تو اگر آپ بیمار ہو جائیں یقین جانے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی گولی یا دوائی بازار سے لیں میں جو ریٹ ہے وہ سے ڈبل ریٹ میں مل رہی ہے آج کل. یعنی ادویات بھی جو ہیں وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں بہت زیادہ. آزاد ملک تو ہے نا. یہ سوچنا چاہیے حکومت کو کہ خدا را. اور بزرگ لوگ ہیں پینشن، ہم تو پینشنر ہیں تو باقاعدہ یقین جانے جو ایک پروسٹیٹ کی دوائی کے لیے آپ لیتے جا کے وہ بھی جا کے پتہ لگا جی کہ جو 150-200 کی ملتی ہے 550 سے 600 کی ملتی ہے. دوائی کا تو آپ حال چھوڑ ہی دینا، کیونکہ یہ تو شعبہ ایسا ہے جس پر کسی کا دھیان نہیں ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ڈاکٹر جو فیسیں بڑھا کے بیٹھے ہیں، ہاسپٹل ہے ان کو کوئی چیکنگ نہیں ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وینٹیلیٹر جو پہ میں ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں. بلکہ میں پچھلے دنوں ایک ہاسپٹل میں گیا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا بڑے نیک لوگ ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بڑا فری آف کاسٹ آنکھوں کا اسپتال چلا رہے ہیں. انہوں نے جو بات کی وہ حیران کر دینے والی تھی. انہوں نے کہا جی یہ جو جس وقت سٹنٹ آئے تھے نا اس وقت بھی 8,000 سے 5 لاکھ تک تھا، تو بڑے لوگوں کو 5 لاکھ کا بھی بیچا گیا. اب بھی جو آنکھوں میں لینزز پڑتے ہیں وہ 8,000 کا بھی وہی ہے، 60,000 کا بھی وہی ہے. اندازہ کریں دیکھ لیں آپ اس شعبے کو بھی دیمک لگ گئی ہے. کیا کریں؟ شاہد صاحب اب یہ دیکھیں کہ جو میں جس بات پہ بہت حیران ہوتا ہوں کہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے سال بھی حکومت نے کہا تھا یہ تنخواہ دار طبقہ بڑا مظلوم ہے، ان کے لیے ضرور ان کو کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن دیں گے، ان کے لیے بینیفٹ. اب دیکھیں آپ کے تنخواہ کی بات ہو رہی ہے، کوئی 10% کی بات ہو رہی ہے. میں حیران ہوں کہ جو آپ سوچیں کہ 4.5 ارب جو تنخواہ دار دیتا ہے اور اس کے بارے میں دوسرے دیکھیں آپ جو ہمارے بڑے بڑے اشرافیہ ہیں جو ایکسپورٹر ہے ان کا آپ ٹیکس دیکھیں، ان کا ٹیکس کیا ہے آپ دیکھیں. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ نے تاجر وہ اسکیم شروع کی تھی تاجر والی. اب تاجر والی اسکیم میں پتہ کتنے کا آپ کو وہ تھا ٹارگٹ 45 ارب کا تھا، لیکن پتہ کتنے وصول ہوئے؟ 45 لاکھ وصول ہوئے. وہ تو ظاہر ہے کہ کرنٹ پر کریں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایچ ای سی کو 65 ارب سے 45 ارب پر 20 ارب کم کر دیا کہ دنیا بجٹ کو بڑھا رہی ہے. ایچ ای سی جہاں تعلیم ہے تو اپنا بس تھوڑی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے انوائرمنٹ کی جس نے دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو ناظرین آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد، اور آج ہم ایک اور مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور آپ نے دیکھا 4 یا 5 موسم بھی ہیں، شمالی علاقہ جات ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں اور وسیع میدانی علاقے. ایسا ملک دنیا میں شاید ہی کوئی ہو. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو موسمی اثرات کی زد میں ہے. آپ سردیوں میں دیکھتے ہیں کہ سموگ آ جاتی ہے جہاں فوگ آنی چاہیے، بڑی مزیدار ہوتی تھی ایک زمانے میں. اور پھر یہ ہے کہ طوفان اور بلا وجہ اس قسم کی بارشیں. وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان میں محکمہ جنگلات اپنے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے کافی سالوں سے انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. وہ جنگلات کاٹنے کا سلسلہ جاری ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. بلین ٹری کی بات سنتے تھے، وہ بھی ایک سادہ سیاست کی نظر ہو گئی. اب ہم آتے ہیں کہ جو ایسے حکومتی ادارے ہیں جن کے اوپر ہمیں بڑا گمان اور بڑا فخر بھی ہے، ان میں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ
یہ بہت شاندار ڈپارٹمنٹ ہیں ہر ڈویژن میں، خاص طور پر لاہور میں، فیصل آباد میں اور گوجرانوالہ میں، ملتان میں ہیں۔ لاہور کے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت ان کا جو ترتیب ہے وہ جو میں نے ابھی نکالی ہے، اس میں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ میں شعبے جو ہیں وہ پارک اور گارڈنز ہیں، امیوزمنٹس ہیں، بوٹانیکل ہیں، زولوجیکل ہیں، اور اس طرح کے اور کئی شعبے ہیں جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیلانی پارک ہے، بڑے بڑے آپ ان کا نام لے سکتے ہیں، گلشن اقبال ہے، جلو ہے، اور نیشنل بینک ہے، اوسیس ہے۔ لیکن صورتحال بدل نہیں رہی، اس میں آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم آئندہ پروگرام میں ڈی جی صاحبان کو بھی یہاں بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے پرپوزل کی۔ باسط علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صاحب کا بیوروکریٹ ہیں۔ صورتحال صرف پارک بنانے میں نہیں ہے، پارک بنانے میں کروڑوں اربوں روپیہ قوم کے خرچ ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان میں ملازموں کی تنہائی ہیں، پودوں کو خرید کے وہاں لگانا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، وہاں پانی لگانا ہے، اور ان میں فینسز لگانی ہیں، ان میں سڑکیں بنانی ہیں، ان میں لائٹیں لگانی ہے۔ یہ قوم کا بہت بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں خاص طور پر سوائے چند ایک پارکوں کے، تمام پارکوں کا برا حال ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر توجہ نہیں دی جا رہی، کیا بے بسی ہے یا کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو چھوٹے علاقوں میں مثلا ساندہ ہے یا میرا دکھوئی ہے یا تاج پورہ ہے یا اس طرح کے اور علاقے ہیں، سبزہ زار ہے، ان میں پارکوں میں یہ حکومتی ریٹ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس وقت پنجاب حکومت انکروچمنٹ کے لیے یا صفائی کے لیے جس قسم کی ریٹ انہوں نے بحال کی ہے، یہ بڑے سالوں بعد میں دیکھ رہا تھا کہ جب ہم ایک زمانے میں چھوٹے بچے ہوتے تھے تو ہمارے گاؤں میں نہر کے پاس سے گزرتے تھے، پورے زمیندار پوری طاقت کے باوجود نہر پر اپنے جانوروں کو لے جانے میں اتنا گھبراتے تھے۔ ایک بیلدار جب نظر آتا تھا تو وہ اپنے مویشیوں کو بگھا کے لے جاتے تھے، اور میں نے نہر کے اوپر بڑے بڑا گھاس اگتے دیکھا ہے۔ کئی سالوں سے پولیٹیکل جو انوالومنٹ ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے قانون اور ضابطے کی، وہ پارکوں کے اندر ریڑیاں کھڑی کر لیتے ہیں، تکے کے ساتھ دکان ہو تو اندر کرسیاں رکھ لیتے ہیں، اندر ہی وہ سردیوں میں آگ جلا لیتے ہیں، اور پھر چند لوگ ہر علاقے میں چند ایک دو لوگ باہر ضرور ہوتے ہیں جو شاید ان کو صفائی اچھی نہیں لگتی۔ اب اس میں محلے والے کیا کریں، اس متعلقہ سوسائٹی کیا کرے، کمیونٹی کیا کرے؟ وہ لڑ تو سکتی نہیں، وہ یہی کر سکتی ہے کہ بار بار یاد دہانی کرائی جائے، ان کو ریکویسٹ کی جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا اس وقت پارکوں کی سچویشن سوائے بڑے پارکوں کی اتنی ناگفتابی ہے، اور پھر خاص طور پر ایک اسلامی جو فریضہ ہے حج کا، اس کے پہلے قربانی کا، اس دوران تو پورے سال کی جو تیاری ہوتی ہے، چند لوگ، سب نہیں ہیں، نیکی کا کام ہے، خاص طور پر وہ جانور بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ مذہبی رہنما بھی اس میں رہنمائی کر سکتے ہیں کہ کیا قربانی کے جانور کو اس سارے پارک کے سارے درختوں کو کھلانا چاہیے، یعنی پھر وہ سال ایک اور لگ جاتا ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ پودے بڑی مشکل تیار ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے جو بیلدار ہیں، جو ہمارے سپروائزر ہیں یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر، وہ بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کو شکایت نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس حوالے سے ہم نے آج کا پروگرام رکھا ہے، اور یہ پروگرام بھیجا بھی جائے گا ڈی جی پی ایچ لاہور کو کہ کیا کیا جائے، کیا پوری دنیا میں کیا کوئی کسی چیز مسئلے کا حل نہیں ہے؟ اس کے جس قسم کے لاہور میں پارک ہیں، باقی دوسرے ڈویژن میں بھی ہیں، ہماری تجویز تو یہ بھی ہے کہ اس کو آؤٹ سورس کیا جائے۔ کئی بلین روپے آپ کو ملیں گے، ایک تو ڈسپلن کیمپ ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ برکت مارکیٹ میں ان آؤٹ پر 3 روپے لگ گئے ہیں، اور یہ اچھا ہے۔ یہ ایک زندہ اور ڈسپلن قوم کے لیے آنر کی بات ہوتی ہے کہ وہ ڈسپلن طور پر چلے، تاکہ یعنی ایک انسان جو ہے کہ پتہ چلے کہ ہم سویلائز معاشرے میں رہتے ہیں۔ وجہ یہ کہ حکومتی ریٹ قائم کرنے کے لیے اپنے اداروں کو، اپنے پارکوں کو، اپنے اس قسم کی جہاں بھی کسی ادارے کی ریٹ ہے اس کو قائم کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ سوائے اس کے یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے فنڈ آئے ہیں، ہم لگا دیے ہیں، پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، پھر ہم اس کو لگا دیتے ہیں، تو یہ ایک باقاعدہ طور پر سرکل چلتا رہتا ہے۔ جی باسط علی خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بڑا اہم موضوع کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ مہینے گرمی بڑی رہتی ہے اور سردی کا موسم بہت کم رہتا ہے، اور اب تو سردی کا موسم جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ جو ایک اسموگ آتی ہے جس کو ہم پہلے دھند کہتے تھے، سمجھتے تھے بڑا اچھا موسم ہے، جیسے مری میں جاتے ہیں جولائی اگست میں تو بڑا خوبصورت موسم لگتا ہے،
لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس سے بیماریاں نکلتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کا ماسک لگا کے رکھیں، سب چیزیں وہاں. لیکن آپ دیکھیں پاکستان کی پاپولیشن شاہد صاحب جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کی پاپولیشن میں آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کلائمیٹ چینج میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ جو گرین ہاؤسز گیس ایمیشن کی اس میں تقریباً شاید صاحب 1% ہے. اچھا اب 1% ہمارا سے اس میں وہ ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ بھگت رہے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ریپڈ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، فاسل فیول کا یوز زیادہ ہو رہا ہے جو ہوتا ہے، پلاسٹک کا یوز بہت ہوتا ہے. پلاسٹک کا آپ کو پتا ہے کہ ان چیزوں کو ریسائیکل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا ریسائیکل کا ایشو کوئی نہیں ہے. ڈیفارسٹیشن، میں چونکہ منسٹری آف فوڈ سیکورٹی میں رہا ہوں، نیشنل فوڈ سیکورٹی میں، یہ دیکھیں ڈیفارسٹیشن جو ہے یہ ہمارے جو پہاڑی علاقوں میں ہے جہاں جہاں گیس نہیں ہے وہاں لوگوں کا گزارا اسی پہ ہے. وہ لکڑیاں کاٹتے ہیں اور لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے جنگلات کاٹتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو گلیشیئر جو ہوتے ہیں وہ بھی پگھلتے ہیں، گلوبل وارمنگ ہوتی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو یور سبجیکٹ کہ یہ جو ایک آپ کا ہے نا معاملہ پارس والا، دیکھیں اس میں اب نہیں، میں ہمارے یہ پاس کہتا ہوں آپ نے شام دیکھا، ہوتی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مثلا ڈی ایچ ایز اور خاص طور پر عسکری جو ہے عسکری 10 11 اور یہ جو سویلائز اسکیمیں گیٹڈ سوسائٹیز ہیں ان میں ان دنوں میں باقاعدہ مخصوص تھوڑی سی جگہ رکھ لی جاتی ہے، اور پھر کئی دفعہ ملازم بھی رکھ دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز لی ہے تو وہاں آپ کو تو تسلی بخش آپ کی حفاظت بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے علاوہ بھی مثلا آپ پارکوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ لوگ کرسیاں رکھ کے نہ فیملیاں سیر کر سکتی ہیں، نہ وہاں یعنی یہ ہے کہ وہ تکے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ریڑیاں اندر پھینک دیتے ہیں. اس کی بھی تو جی ظاہر شاہد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میں پچھلے دنوں وہاں پر صوبائی موسم میں تھا، وہاں میں نے کام کیا، تو وہاں پر باقاعدہ طور پہ میں نے کچھ ہمارے جو اداکار ہیں ان کو، جو فیمس اداکار ہیں ان کو میں نے بلایا تھا دفتر میں، اور اس کے اوپر پارکوں کے بارے میں ہم نے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے تھے کہ جس میں کہا تھا کہ صوبائی حکومت کو وہ یہ کہا تھا کہ یہ پارکوں پہ توجہ دیں. دیکھیں آپ وہاں بیٹھنے کے لیے اسٹولز ہوتے ہیں وہ اچھے سے بیٹھنے کے لیے وہ صحیح ہونے چاہیے، لائٹ کا انتظام اچھا ہونا چاہیے، گھاس وہاں اس کو پانی شانی کی واٹرنگ اچھی ہونی چاہیے. دیکھیں تو یہ ایک ایسی تفریح ہے. ہم دیکھیں پاکستان میں ایک تو مہنگائی ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اس کے بعد انسان اگر کسی پارک میں جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو وہاں جا کے میں ریلیکسیشن ہوگی تھوڑی سی آ کے. تو وہاں پر کم از کم ایسا انتظام ضرور ہونا چاہیے کہ وہاں آپ جا کر انجوائے نہیں. کر آپ سکیں، وہاں آپ بیٹھ سکیں. میرا یہ تھا، میں نے اس پر بڑا اسٹڈی کیا اور میں اس پر بنا بھی رہا ہوں تھنک ٹینک کے طور پر کہ اگر کوئی آدمی پارک میں بیٹھتا ہے تو اسے 20-30 روپے دینے میں حرج کوئی نہیں ہوتا، تاکہ اس کی پر گھاس بھی بچا رہے، تاکہ لوگ آوارہ لوگ جو ہیں جو اس قسم کے بدماش جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے وہ تھوڑا سا جھجک رہتی ہے. کوئی جو کمیونٹی ہے وہ اپنے سیف سمجھتی ہے جہاں یعنی بچے جاتے ہیں، لڑکے جاتے ہیں، وہاں جاگنگ کرتے ہیں، ہلکی ہلکی واک کرتے ہیں، نوجوان بچیاں جا کے وہ بھی واک کرتی ہیں. یہ ایک اچھا وہ ہے اور ایک فیملی ٹائپ کا ماحول ہے وہاں پر آگے. لیکن میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ، بیکاز آئی لیو ان ماڈل ٹاؤن، تو میں یہاں دیکھتا ہوں ماڈل ٹاؤن میں جو ہم جاتے ہیں تو میں تقریباً میری ایک کانسٹیچوئنسی ہے واک بھی، یعنی سنس مینی 40 ایئرز آئی ایم ان دیٹ کہ میں واک وغیرہ کرتا ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہوں وہاں کے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی، پڑھے لکھے جن کو شکل سے لگتا ہے کہ پڑھے لکھے ہیں، وہ آؤٹ گیٹ سے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو دوسرے لوگ بیچارے باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، غریب غربا سارے، وہ سارے لائن میں ٹکٹ لے کے وہ ان گیٹ سے داخل ہو رہے ہوتے ہیں. مجھے حیرانی ہوتی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، میں نے کہا یار یہ کیوں نہیں آپ کو روکتے؟ کہتے ہیں جی ان کو روکیں تو لڑنے کو پڑتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ پارکوں میں ایک نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے. بریک کی طرف جانا ہے، کوئکلی بتا دیں کہ یہ جس طرح ماڈل ٹاؤن پارک ہے، آپ نے دیکھا کہ حالانکہ کچھ لوگوں کو اعتراض بھی رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے سے اس کا ایٹماسفیئر بہتر ہو گیا ہے کہ جو بلا وجہ ایک سسٹم تھا وہ ایک سسٹم کے تحت لوگ اندر آدمی انٹر ہوتا ہے، سسٹم کے تحت باہر ہوتا ہے. کیا یہ آؤٹ سورس کرنے سے جو اربوں روپے کلیکٹ ہوگا وہ ادارے کو سپورٹ نہیں کرے گا؟ دیکھیے شاہد صاحب بات یہ کہ جو چیز مینج نہیں ہو رہی نا اس کو تو آؤٹ سورس کر دیں. آپ کی پی آئی اے ہے، ریلوے ہے اور بقیہ نظام ایسے ہیں اسکیمیں. لیکن یہ پارکس وغیرہ میں سمجھتا ہوں اگر ایفیشینٹلی چل رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے آؤٹ سورس کرنے کی. تو اس میں کیونکہ ظاہر آؤٹ سورس ہوگا لوگوں کے لیے ٹکٹ مہنگا ہو جائے گا. نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ مخصوص حد تک 20-30 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے.
बहरहाल ये है कि हाँ, ब्रेक वो की नहीं तरफ होना जा रहे चाहिए। हैं, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। तो हम अगला जो हमारा मौजू होगा, क्या जो कानून की अमलदारी है, हुकूमती रिट कानून के तहत ज़िंदगी गुजारना, ये हुकूमत की जहाँ ज़िम्मेदारी है, क्या एक सिविलाइज अवाम जो अपने आप को सिविलाइज मुल्क में एक आम अच्छा शहरी समझती है, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है? आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही। वेलकम बैक पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। अभी हमारा जो मौजू है बासित अली खान साहब, वो ये है कि एक सिविलाइज मुल्क है जहाँ आप देख रहे हैं कि तालीम की रेशो पहले से बहरहाल ज़्यादा ही है, जिस ज़माने से हमने मैट्रिक वगैरह किया। इस वक्त पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों की तादाद, स्कूलों की तादाद, कॉलेजों की तादाद आपके सामने है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में बना दिया हुआ है। फिर यह कि पूरी दुनिया के मुल्कों को हम जब देखते हैं, वहाँ की डिसिप्लिन देखते हैं, वहाँ की आबो हवा देखते हैं, वहाँ कानून की पाबंदी देखते हैं, आम शहरियों को सड़क के किनारे डिसिप्लिन से चलते देखते हैं, ट्रैफिक को आराम से चलते देखते हैं, तो ये क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं है? क्या हम किताबें पढ़ के पढ़े होते हैं? क्या तालीम के साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी थी? एक रसाला होता था हमदर्द का, तालीम और तरबियत। हमें भी जब शुरू में पढ़ते थे तो उसमें ज़रबुल इमसाल होती थी। अब और ज़रबुल इमसाल नहीं है, अब कायदा तौर पर टेक्निकलिटीज़ हैं, इसमें साइंसी अलूम हैं, जहाँ कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए कम उसमें मैं समझता हूँ कि मवाद है। इस पर भी हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की ही है? क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या हम सिविलाइज मुल्कों में की हालात देखते नहीं हैं? क्या हमारे मुल्क में काफ़ी लोग बाहर के मुल्कों से रह के वापस नहीं आते? क्या यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाया भी जाता है, कॉलेज में कुछ पढ़ाया भी जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? किसी इशारे पर अगर कोई आदमी ट्रैफिक इशारे को तोड़ता है तो मैं समझता हूँ कि वो दो क्राइम करता है। एक तो वो मुल्की कानून को तोड़ता है और दूसरा वो खड़े हुए लोगों की तौहीन करता है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो लोग खड़े हैं उनकी तौहीन करके निकलता है कि आप खड़े रहें, मैं कानून से मावरा हूँ? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ज़िंदगी के हर शोबे में हमें एक अच्छा पाकिस्तानी बनने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करने चाहिए? कि क्या हम डंडे के ज़ोर पर ही बाज आएंगे? क्या अच्छी जगह पर हम अगर दुकान से सौदा लेना तो अगर दूर भी हम थोड़ा सा उसको पार्किंग अपनी गाड़ी में कर लें, थोड़ा सा पैदल आके सामान ले लें, तो क्या बुरी बात है? कि गाड़ी के आगे खड़ी करके ट्रैफिक को रोकना गलत अच्छी बात है? फिर यह गुस्से से, इस वक्त नफ़रत की हद ये हो चुकी है कि लोग मुस्कुराते ही नहीं हैं। लोगों ने गाड़ियाँ अल्लाह ताला ने बेहतरीन दे दी हैं, मोटरसाइकिल बेहतरीन दे दी है। आप देखेंगे कई दफ़ा हम सोचते हैं कि किसी आदमी ने अगर अच्छी गाड़ी रखी होती थी तो 70-80 में हम कहते हैं कि ये कुछ सिविलाइज बंदा है, बड़ा एक ख़ानदानी बंदा है। अब 15 करोड़ की जो लैंड क्रूज़र है वो भी लेफ्ट हैंड मिट्टी उड़ाता हुआ, तमाम चीज़ों को रोनता हुआ, लोगों के सर पर खाक डालता हुआ आगे बढ़ जाता है। देखते हैं ये कौन आदमी है? तो वासिफ साहब क्या कहते हैं आप? देखिए शाहिद साहब, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं समझता हूँ इस पर जितना भी मंत्रा किया जाए, जितना भी इसके ऊपर बोला जाए, जितनी भी इसकी अवेयरनेस की जाए उस मुल्क के अंदर, वो बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ शायद ये रूल ऑफ लॉ बहुत हद तक नापैद है, और आप इसके वाकयात सुबह शाम देख रहे होते हैं आगे। अब देखिए हमारे यहाँ मीडिया पे भी आप देखते हैं कि एक आदमी एक बड़े लैंड क्रूजर में बैठा हुआ है, पीछे उसके एक डाला लगा हुआ है, उसमें 8-10 गनमैन बैठे हुए हैं, और वो एक मोटरसाइकिल वाले आदमी को पीट रहा है, मार रहा है, और उसके पास उसकी बहन उसकी जनाब मिन्नतें कर रही है, उसके होते हैं इसको ना मारे, लेकिन वो है कि जालिम आदमी जो है वो परवाही नहीं कर रहा है इस बात की। और उसके बाद फिर उसकी पीछा किया जाता है, वो पकड़ा जाता है, फिर एक तस्वीर दिखाते हैं कि वो सलाखों के पीछे है, और तीसरे दिन फिर उसकी जमानत हो जाती है। और ये इस तरह एक चीज चल रही होती है। मैं ये कहता हूँ इस मुल्क के अंदर खास तौर पे इस तरह का जो कल्चर है, जो इस तरह के वाकयात होते हैं, और जिस तरह लोगों को, कोई आपने बड़े वाकयात देखे होंगे, कोयटा का वाकया याद होगा कि पुलिस वाले को किसी आदमी ने ट्रैफल कर दिया था, कुचल दिया था। इस तरह बेशुमार वाकयात हैं, कोई दोस्त अपने दोस्त को मार देता है, फिर विक्ट्री का निशान लेकर निकलता है बाहर से। ये वो वाकयात सिम्टम्स हैं, ये वो हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर, हमारे मजहब के ऊपर एक ठप्पा है। ये ऐसे लोगों को गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए आके।
اور آپ دیکھیں کہ جس طرح اب یہ موٹر سائیکل پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب یہ اس میں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھتا ہوں، خدا کی قسم دل دہل جاتا ہے، 4 بچے 13 سال کی عمر کے موٹر سائیکل کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح چلا رہے ہوتے ہیں مجھے یہ فکر ہوتی ہے، یہ جب بچے گرتے ہیں اور بچے مرتے ہیں، جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل 3 بھائی کو ٹرالر نے کچل دیا، 4 بھائی بہن بھائی ان کو کچل دیا، یعنی کہ وہ کس وجہ سے کچلا بھائی؟ کوئی سپیڈ ہے، کوئی اس کی وائلیشن ہے، چیزیں اسی سے ہوتی ہے نا آ کے۔ ہمارے یہاں دیکھیں نا کہ جو بے شمار حادثات ہوتے ہیں سڑکوں پر، اور زندگیاں بیچارے لوگوں کی چلی جاتی ہیں، ایک گاڑی میں 30-40 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ڈرائیور کی جناب غلطی کے ساتھ وہ لوگ بیچارے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ کیا ان کے کبھی چیک کیا ہے، ان کو کسی نے موٹر وے پہ جانے سے پہلے ان کے یہ تو بس علی خان صاحب ہوگی حکومتی ذمہ داری، جو باقی ذمہ داری ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ کیا ہمیں کوئی اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کو جانور ہیں؟ مجھے بتائیے کہ 5 سارجنٹ کھڑے ہیں بیچارے، دھوپ شدت چلاتی دھوپ میں کھڑے ہیں، اور آدمی ان کو یعنی موٹر سائیکل دے کے اشارہ بند ہے تو چل پڑتا ہے، اب وہ کیا کریں؟ کوئی فائر کریں اس کے اوپر، بیچارے کیا کریں؟ وہ پکڑتے ہیں تو ویڈیو بنانی شروع کر دیں لوگ۔ جی اب دیکھیں بات یہی ہے نا کہ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ 2 چیزیں ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں جہاں کے لوگ جیسے ہیں بہت تعلیم یافتہ ہیں، نہ صرف لوگوں کو گورنمنٹ روٹی دے رہی ہے، ان کو باقاعدہ ان کا ماہانہ خرچہ بھی دیتی ہے، چاہے وہ بے روزگار بھی ہوں۔ اس میں جیسے ہمارے ممالک ہیں، ڈنمارک ہے، فن لینڈ ہے، یہ جو ممالک ہیں اس طرح کے، یہ واقعی وہاں پر جنت کا ماحول ہے آ کے۔ اب وہ لوگ تو ہیں پڑھے لکھے، معاشرہ ایسے لگتا ہے جنت کی طرح لگتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جنرلی جو حالات ہیں، اوور پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، غربت اتنی زیادہ ہے جو کہ کرائم کو جنم دیتی ہے، اور ایک فیملی کی، اب دیکھیں ہمارے یہاں میں بڑی تعریف کرتا ہوں یہاں پنجاب گورنمنٹ کی کہ بہت اچھے کام کر رہی ہے، بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، بہت بہتر حالات کی طرف جا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ اس میں چیزیں ایک دم ٹھیک نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے، لیکن کیا اوور پاپولیشن پہ کسی کا منہ کیوں نہیں کھلتا؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ درست ہے کہ پوری دنیا میں تعلیم کی ریشو زیادہ ہے، لیکن پہلے سے ہمارے ملک میں بھی کافی لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور آپ نے دیکھا اقبال صاحب تربیت کا اثر بڑا ہے۔ ہم تعلیم میں بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، جب پڑھ کے واپس آتے ہیں 1-1:30 بجے، اس کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تربیت جو ہوتی ہے، بورڈنگ سکول، بورڈنگ کالج ایسے ہوتے ہیں جہاں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، اس تربیت کی وجہ سے وہ بچے بہتر ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین آپ پروگرام سن رہے تھے پبلک ایشوز، اور یہ پاکستان ٹوڈے کا یہ پروگرام ہے، اور اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔